السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ سر ہم آج ایک ایسی قصہ میرے دماغ میں آیا اور پہلے پڑھا ہوتا میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ قصہ ہے بیگر کوئن۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سلطنت ہوتی ہے وہاں، یقیناً ایک جو بادشاہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ جو بڑا حسن پرست ہوتا ہے، تو وہ ایک روز جو ہے وہ کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے پاس سے فقیروں کی ٹولی جا رہی ہوتی ہے۔ فقیروں کی ٹولی میں جو ہے وہ ایک فقیرنی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ فقیروں کے ساتھ فقیرنی ہوتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ بلا کی خوبصورت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا دل اس پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے میں اس سے جو ہے وہ شادی کروں گا، وہ اس کو لے کے جو ہے وہ اپنی سلطنت میں آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد جو ہے اس کو دنیا کی تمام تر سہولیات جو ہے وہ اس کو میسر کر دیتا ہے، بہترین کھانا، بہترین پہننا، زیورات، نوکر چاکر، سب کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ چند دن تو بہت اچھے گزرتے ہیں، مگر چند دن کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے جو جس کو منکا بنا کے لایا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور طبیعت میں اداسی رہنے لگتی ہے اس عورت کے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو سلطنت بھر سے جتنے بھی طبیب ہوتے ہیں سلطنت میں اس کی، اور جتنے بھی حکیم ہوتے ہیں سب کو بلاتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی دوا دیتا ہے، کوئی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تمام تدابیر جو ہے وہ بیکار جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فروٹفل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے جو ہے وہ قاصد بھیجتا ہے دوسری سلطنتوں میں، کہ سلطنتوں کے پاس کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی اچھا طبیب ہے تو ہمیں درکار ہے، ہمیں چند دن کے لیے جو ہے مہیا کیجیے، ہماری لڑکا جو ہے وہ بہت بیمار ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے انہوں نے، ان کا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، بہت عجیب سی طبیعت ہوتی جا رہی ہے، کھلتی جا رہی ہے دن بدن۔ بہرحال دوسری سلطنتوں سے بھی جو ہے وہ حکیم آتے ہیں، طبیب آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، مگر علاج جو ہے وہ اس کا نہیں ہو پا رہا ہوتا، ناکامی ہی ہوتی ہے۔ ایک روز پھر جو ہے وہ اس کی سلطنت میں ایک درویش آتا ہے، درویش کو جو ہے یہ معاملہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اس کی بنکا ہے، اور بنکا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو درویش جو ہے وہ کہتا ہے مجھے دربار میں پیش کیا جائے بادشاہ کے آگے۔ بادشاہ کے آگے جو ہے درویش پیش ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا علاج کر دوں گا، لیکن میرے اپنے طریقے سے علاج ہوگا، اور پھر مجھے کسی طرح کی چوچرا نہیں چاہیے، میں جیسے جیسے کہوں ویسے ویسے آپ سب کو کرنا پڑے گا۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ درویش جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ملکہ کی بھی ہسٹری معلوم کرتا ہے، پھر بادشاہ کی بھی پوری ہسٹری لیتا ہے، اس لینے کے بعد اپنا ایک لائحہ عمل ترتیب دیتا ہے۔ کرتا وہ یوں ہے کہ ایک بڑا سا روم ہوتا ہے، اور اس روم میں جو ہے وہ سیٹ اپ اپنا کرتا ہے، اور سیٹ اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بھائی اسی طرح ملکہ جو ہے آپ تیار کرواؤ، فقیرنی کے لباس میں تیار کرواؤ ان کو، پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور ہاتھ میں ایک کاسا دو، اور کاسا دیکھ کے اس روم میں جو ہے وہ جتنے بھی غلام ہیں آپ کے، یا وزراء ہیں آپ کے، یا آپ کی جو خلیج ہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے، اور وہ جو ملکہ ہے وہ جا کے باری باری جو ہے سب سے بھیک مانگے، کوئی دھتکار دے، کوئی گالی دے، کوئی لعنت دے، کوئی ملامت کرے، کوئی چند روپے دے دے، کوئی روٹی کا جو ہے وہ ٹکڑا دے دے اس کو۔ تو یہی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ لائحہ عمل پہ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ وزراء، غلام اور کنیزیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور ملکہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں جاتی ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ کے بھگا دیتا ہے، کوئی آدھی روٹی دے دیتا ہے، کوئی چند سکے ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ وہ بادشاہ جو ہے وہ درویش کے کہنے پہ فالو کرتا ہے، اور فالو کرتے ہوئے جو ہے 2-3 دن جب یہ فالو کیا جاتا ہے تو ملکہ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہرحال ہوتا یہ ہے کہ چند دن بعد جو ہے وہ ملکہ بالکل ہٹی کٹی صحیح ہو جاتی ہے۔ درویش کہتا ہے اس کو جو ہے وہ ابھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ محل کے روم کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اپ کر کے اس سے بھیک منگوائی جائے۔ تو مقصد اس قصے کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، بہت سے رشتے ہوتے ہیں، بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک بات بہت بغور جو ہے وہ سوچنی چاہیے، اس کا بہت جائزہ لینا چاہیے کسی بھی تعلق بناتے ہوئے، رشتہ بناتے ہوئے، کوئی بھی نیا ریلیشن شپ بناتے ہوئے بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم رشتہ بنا رہے ہیں
کہیں وہ شخص طبیعتاً بھکاری تو نہیں ہے. یہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرتی ہے ہماری زندگی کو، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے بیچ میں ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ طبیعتاً بھکاری ہوتے ہیں. اور جب تک ان کو جو ہے وہ ان کی خواہش جو ہے یہ کہ ان کے اندر رچ بس گئی ہوتی ہے یہ بھیک مانگنے کی یا جو بھی whatever کائنڈ آف دیٹ، یہ جب تک فلفل نہیں ہوتی تو وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ ان کو اپنا سب کچھ بھی دے دو، آپ ان کو اپنا بیسٹ بھی دے دو، تو وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے آپ سے، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ان کی جو کریونگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے وہ ملے، وہ چیز ملے. وہ چیز جب ان کو نہیں ملتی جس کی ان کو طلب ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ تعلق ختم کر دیتے ہیں اور جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بس یہ چیز ضرور سوچا کریں کہ سے بھی تعلق بناتے ہوئے، رشتہ بناتے ہوئے، کہ کہیں اگلا انسان جو ہے وہ طبیعتاً بھکاری تو نہیں ہے. السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.